اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج طہارت کا دوسرا ٹاپک پڑھیں گے جو ہے غسل۔ غسل کا ٹاپک پڑھنے سے پہلے جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، لفظ غسل جب زبر کے ساتھ غائن پر زبر ہو تو اس کا مطلب ہے مسح، یعنی پانی کو پھیرنا، جس طرح ہم نے گردن کا مسح، سر کا مسح پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ اگر غسل پر پیش آ جائے تو اس کا مطلب ہے نہانا، ٹھیک ہے، جس کو ہم یہاں پڑھیں گے غسل۔ اگر لفظ غسل پر زیر غائن پہ زیر آ جائے، غسل بن جائے تو اس کا معنی بنے گا جس سے نہایا جائے۔ وہ صابن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے ہر وہ چیز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے الطہور نصف الایمان، یعنی پاکی نصف ایمان ہے۔ اور اسی نصف ایمان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے طہارت کا کورس جس کا آغاز کیا، جس میں ہم وضو پڑھ چکے تھے۔ دوسرا ٹاپک ہم غسل پڑھیں گے۔ تو معزز سامعات، میری پیاری مائیں، یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ غسل کی بھی کچھ اقسام ہوتی ہیں۔ آپ نے وضو کے ٹاپک میں پڑھ لیا تھا فرض کسے کہتے ہیں، واجب اور فرض میں کیا فرق ہے، سنت کسے کہتے ہیں، سنت کی کتنی اقسام ہیں، 2، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھیں گے غسل میں غسل کی کیا اقسام ہے، وہ کون سے مواقع ہیں، وہ کون سی ایسی یعنی وجوہات بن جاتی ہیں کہ جن کی بنا پر غسل فرض یا واجب ہو جاتا ہے، یا پھر وہ سنت ہو جاتا ہے، یا پھر مستحب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے غسل کی 3 اقسام ہوئی، یا تو غسل فرض ہوگا یا واجب ہوگا، یا تو پھر سنت ہوگا یا پھر مستحب ہوگا۔ اب غسل فرض یا واجب کب ہوگا، اس سے پہلے ایک بات عرض کروں گی، وہ یہ کہ بعض اوقات ایسے معاملات آتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے جس طرح زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ زکوٰۃ تو ہم پڑھتے آ رہے ہیں قرآن پاک میں کہ زکوٰۃ جو کیا ہے فرض کر دی گئی ہے اہل جو ہے صاحب استطاعت کے لیے۔ پر اب واجب کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے، ہم اس کا بھی پڑھ چکے ہیں۔ واجب اور فرض اور واجب میں کیا فرق ہے، فرض کا انکار کرنے والا کافر، واجب کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں، پر فاسق ضرور ہوتا ہے۔ مراد صرف یہی ہے کہ جہاں بھی واجب آئے یا فرض آئے، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، وہ کام کرنا ہی کرنا ہے، بس اس میں کیا ہے، اعتقاد کا فرق آ جاتا ہے کہ اس میں انکار کرنے والا فرض انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، اور واجب کا انکار کرنے والا یعنی کافر تو نہیں ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں، پر وہ فاسق ہو جائے گا، گمراہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، کہیں پر واجب کہیں پہ فرض، یہ فرض ہے یہ واجب ہے، یہ واجب ہے یا فرض ہے۔ جہاں بھی فرض اور واجب ہوگا لیکن تو سمجھیے گا وہاں پہ حکم ایک ہی ہے، کام تو وہ کرنا ہی کرنا۔ ہاں بعض اوقات کچھ معاملات میں ایسا ہو جاتا ہے کہ فرض کے احکامات کو الگ کیا جاتا ہے، واجب کے احکامات کو الگ، ٹھیک ہے، پر یہاں پہ ہم فرض اور واجب کی بات کریں گے تو مراد ایک ہی ہوگی۔ اب ایسے کون سے مواقع ہیں جہاں پر غسل فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ نمبر 1، اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ فرض اور واجب ایسا حکم ہے، اگر ان اسباب کی بنا پر اگر غسل نہ کیا جائے جو ہم آگے ذکر کریں گے تو انسان عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ وہ اسباب کون کون سے ہیں، پہلا نمبر کیا ہے، پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انسان جاگنے کی حالت میں اور سونے کی حالت میں اس کی کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس پر کیا ہے غسل واجب ہو جاتا ہے یا فرض ہو جاتا ہے۔ دیکھیے جاگنے اور سونے کی حالت میں اب ایک بات ہے احتلام سونے کی حالت میں آتا ہے، ٹھیک ہے، سونے کی حالت میں اگر وائٹ ڈسچارج ہو جائے تو اس کو احتلام بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر احتلام وائٹ ڈسچارج ہو جائے تو دیکھا جائے گا کہ جس کو وائٹ ڈسچارج ہوا ہے تو کیا اس کو خواب یاد ہے یا نہیں۔ اول اگر جس کو خواب یاد ہے، وائٹ ڈسچارج وہ بھی ہوا ہے، تو کیا ہے کہ اس پر غسل فرض بھی ہے واجب بھی ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص سونے کی حالت میں اٹھتا ہے اور وہ خواب کچھ ایسا دیکھتا ہے کہ وائٹ ڈسچارج کا سبب بن سکتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے لیکن وائٹ ڈسچارج نہیں ہوا، تو کیا ہے کہ اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ سونے کی حالت میں احتلام
احتلام کی حالت میں اگر وائٹ ڈسچارج ہو رہا ہے، خواہ خواب یاد ہے یا نہیں ہے تو غسل ہے، اگر خواب یاد ہے پر وائٹ ڈسچارج نہیں ہوا تو غسل نہیں ہوگا۔ اب جاگنے کی حالت میں دیکھیے گا، جاگنے کی حالت میں نمبر 1 منع، نمبر 2 منع شہوت کے ساتھ، ٹھیک ہے، نمبر 2 حیض، نمبر 3 نفاس، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی صورتحال بن جائیں تو غسل کیا ہے کہ واجب ہے اور فرض بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کیٹیگریز آتی ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ڈیفائن کرتی چلتی جاؤں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب کون کون سی ہیں کہ حیض، نفاس اور کیا ہے کہ منع، یعنی صحبت کرنا، خاوند اور بیوی کے درمیان جو صحبت ہو، جماع ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے۔ ایسی حالت میں بھی کیا ہے غسل واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب حالت جنابت کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، وجوب غسل کی حالت کو کہتے ہیں، یعنی ایسا پہلو جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے ان کو حالت جنابت کہتے ہیں۔ تو یہ حالت جنابت کون کون سی بن جاتی ہیں؟ نمبر 1 حیض، نمبر 2 نفاس، نمبر 3 شہوت یعنی جمع کرنا مرد اور عورت کا۔ اب وہ کون سی کیٹیگریز ہیں جن پر سنت ہے غسل کرنا؟ کہ اب سنت اس میں کیا آئے گا کہ سنت یہ ہوگا غسل کا، اگر آپ ایسی کنڈیشن میں غسل کر لیں گے تو یہ باعث فضیلت ہے۔ ہاں اگر ترک کرتے ہیں تو شریعت کے نزدیک یہ بات پسندیدہ نہیں، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ سنت اگر آپ نہیں اپنا رہے اس کو تو آپ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہو رہے، نہ آپ کو فاسق کہا جا رہا ہے، لیکن شریعت اس کو اچھا نہیں سمجھتی اس شخص کو یا اس عمل کو۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ عیدین کے موقع پر غسل کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ عید ایک ہوتی ہے، عیدین 2 ہوتی ہیں، یعنی دونوں عیدوں کے دن جو ہے غسل کرنا، جمعہ کے دن غسل کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میدان عرفات میں ظہر کے وقت غسل کرنا، یہ تمام اسباب کیا ہیں؟ ان حالتوں میں کیا ہے کہ غسل سنت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کرنا سنت ہو جاتا ہے۔ مستحب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اگر انسان کرے گا تو کیا ہے ثواب ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں بنے گا۔ اسی طرح وہ ایسی کون سی کیٹیگریز ہیں جس میں غسل مستحب ہو جاتا ہے؟ نمبر 1 میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 غالی، اگر کوئی غالی دیتا ہے، ٹھیک ہے، گالی دینے کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں ناپاک ہو چکا ہوں، میری زبان ناپاک ہو چکی ہے، میرا وجود ناپاک ہو چکا ہے، تو وہ خود کی پاکی کے لیے غسل کرتا ہے تو مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بدن پہ کوئی نجاست لگ جائے، وہ نجاست ایسی ہے کہ دھو کے بھی پاک ہو جائے گی، اس میں غسل کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی صاف و صفائی، اپنے اطمینان کے لیے وہ غسل کرتا ہے تو پھر بھی کیا ہے مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ فرض اور واجب، سنت، مستحب کن کن موقعوں پر غسل واجب ہے، کن موقعوں پر سنت ہے، کن پر مستحب ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جن پر واجب ہے جب تک ان صورتحالوں پر غسل نہ کیا جائے تو کیا ہے کہ آپ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے، آپ کی عبادات نہیں ہیں، بظاہراً آپ ناپاک ہیں اور آپ عبادت اگر کر بھی رہے ہیں وہ عبادت نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو آج کا سبق یہ ہے، اس کو اچھے سے سمجھیے گا، جو بات سمجھنا ہے تو ضرور پوچھیے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔